تو صاحبان علی قرآن کہتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو پیارے صاحب وہ مودت، اس سے قرآن کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ حضور نے تو ان کو اکیلا ان کو بھی نہیں بھیجا۔ یہ جو نوٹ ہے نا، کڑکتے ہوئے نوٹ جن پر تصویر حسین کی، امام حسن کی ہیں، یہاں قرب علی چلے گا، یہاں قرب سادات چلے گا۔ خدا قسم لوگوں، مولویوں کے پتروں کی عزت کرنے والوں، مولویوں کے فتووں کو اٹھا کر کوٹ کرنے والوں، میں تم سے کہتا ہوں تمہارے فتوے، تمہارے مولوی وہ اتنے عزت والے نہیں ہیں جتنا مصطفیٰ عزت والا ہے، اور ان کی آل پاک عزت والی ہے۔ وہاں نہ بریلی کا فتویٰ چلے گا، نہ دیوبند کا فتویٰ چلے گا۔ قبر میں اگر فتویٰ چلے گا تو حسین کا فتویٰ چلے گا، حسن کا فتویٰ چلے گا، علی کا فتویٰ چلے گا۔ اور جو ان کو چھوڑ کر محبت والے نوٹ لے کے نکلیں گے گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، خدا قسم یہاں پر بھی ذلیل ہیں تو قبر میں عزت دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ نقلی نوٹوں کو چھوڑو، اصلی نوٹ پکڑو، وہ نوٹ جو مارکیٹ میں چلنے والا ہے۔ اللہ کی مارکیٹ، قبر کی مارکیٹ ہو یا حشر کی مارکیٹ ہو، دونوں مارکیٹوں میں عزت والے نوٹ کو مودت کا نوٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے عقل مند، شعور، دنا یہ جان لے کہ یکم شعبان المعظم کو وہ سیدہ دنیا میں آئیں جن کا نور دنیا میں جلوہ گر ہوا، کہ جس بی بی کی عزت اور یہ شان یہ ہے۔ اور لوگوں، تمام اس وقت کے سادات کو کوشش کی گئی کہ ان سیدوں کو ختم کرو، نیا اسلام بناؤ، نیا اسلام۔ 40 ہجری کے بعد نئے اسلام کا فروغ شروع ہوا، نیا اسلام ترتیب دیا جانے لگا۔ شراب پی کر نمازی نماز پڑھانے لگے، نیا اسلام آ رہا ہے مارکیٹ میں، اور وہاں مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک نیا اسلام بتایا جا رہا ہے۔ وہ اسلام نہیں جو مصطفیٰ لے کے آئے، وہ اسلام نہیں کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اسلام ابراہیم کا دین اسلام ہے۔ یہ میں اس اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا شبیر کی گردن پر تیر چلائے، جناب امام حسین کے اور خاندان کو قتل کیا۔ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں، نیا اسلام، نیا اسلام۔ اور پھر وہ اسلام جب فروغ پانے لگا، آگے بڑھنے لگا، تو منجنیق سے پتھر برساتے وقت یزید نے بتلایا تھا کہ حجر اسود کو میں ایسے توڑوں گا، اسلام اسلام کے نعرے مار کر۔ قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا تھا، آج قرآن کے ساتھی اہل بیت کو نیزوں پہ ان کے سروں کو بلند کیا گیا۔ ہر زمانے میں یاد رہے، جو بھی سیدوں سے ٹکرائے گا یزید ہی کہلائے گا۔ اور منشور حسین بھی بڑا ہی عجیب منشور ہے نا۔ حسین سے ٹکرانا توحید سے ٹکرانا، رسالت سے ٹکرانا ہے، قرآن سے ٹکرانا ہے، حج سے ٹکرانا ہے، احکامات شریعہ سے ٹکرانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین در اصل شکل میں بشر ہے، لیکن توحید کا پرچم ہے، اسلام کا پرچم ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا پرچم ہے۔ اور کربلا والوں کے لیے ایسا ناصر ہے کہ اس نے وہاں پر آ کر حسین ابن علی نے ایک پھاٹک لگا لی، یزیدیوں کو ایک طرف کر دیا۔